سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا کسی غریب کی جھونپڑی سے۔ شکر الحمدللہ، میرے اللہ نے جو دیا مجھے کمال دیا، اس کی ہر نعمت پر الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ انسان جب برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، یہ ہے سچی محبت۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بے شک وقت اور حالات سے ہارتے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ کبھی اس کو مت بھولو جس نے آپ کی تب مدد کی جب باقی سب معذرت کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزار دو۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ تلخ حقیقت، چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، نہیں یار میرے کپڑے گندے ہیں، چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیکیاں ہمیشہ الٹا گلے پڑ جاتی ہیں، آزما کر دیکھ لو، سب سے زیادہ زہر وہی اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے، تکبر، ہرس اور حسد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کوئی معمولی جگہ نہیں، مسجد اقصیٰ میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 اخلاص عمل، نمبر 2 دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، نمبر 3 تقوی کو لازم پکڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جب انسان تنہائی کو پسند کرنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ وہ لوگوں کی حقیقت جان چکا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، مشکل آسان ہو جائے گی۔ شاید اب لوٹ نہ پاؤں خوشیوں کے بازار میں، غم نے اونچی بولی لگا کر خرید لیا ہے مجھ کو۔